اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم کہتا ہوں، اور میرے سننے والے تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور مزید عافیت میں رکھے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں اور تمام ناظرین، آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ النون والقلم کی آیت ہے۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ حضرات محترم، خلق عظیم کیا چیز ہے؟ آج ہمارے اندر خلق کی بہت کمی ہے۔ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں یا تو ہمارے دل میں منافقت ہوتی ہے، ہم زبان سے کچھ اور ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک ہمارا دل اور زبان ایک نہیں ہوگا کہ ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو ہمارا جو اندر ہے وہی باہر ظاہر ہو، تو اسی کو بولتے ہیں کہ خلق عظیم یہ ہے کہ جس طرح تم دو دوست سے مل رہے ہو تو اس کو خوش اخلاقی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، اور پھر جو تمہارے اندر منافقت ہے وہ نہ ہو، بلکہ تم اپنے جب بھی بھائی سے ملو، دوست سے ملو، ماں باپ سے ملو، جس سے بھی ملو، تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، ورنہ خلق عظیم کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، حضور کا سارا اخلاق قرآن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ میں نے بچپن گزارا، میں نے لڑکپن گزارا، میں نے جوانی گزاری، لیکن 10 سال کے عرصہ میں مجھ سے کوئی بھی لغزش ہوئی، کوئی بھی خطا ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں کر دیا، مجھے کبھی جھڑکا نہیں۔ حضرات، یہ ہمارے نبی پاک کا خلق عظیم تھا کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کافر بھی آ جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے، اس کو بھی مالا مال کر کے بھیجا کرتے تھے۔ حضرات محترم، تو ہمارا جب تک خلق اچھا نہ ہوگا، ہمارا ظاہر و باطن اچھا نہ ہوگا تو ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے محبوب کریم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے اسوہ حسنہ پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا ایمان بھی ناقص ہے، ہماری نماز بھی ناقص ہے، ہمارا تمام معاملات ناقص ہیں۔ حضرات محترم، اور خلق عظیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نماز بھی قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو تمام معاملات ہیں، عبادات، آداب معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہر لحاظ سے ہمارے اندر خلق عظیم ہو۔ اگر ہمیں کوئی بڑا ملے، ہم سے بڑا ہو تو اس سے عاجزی سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور اگر ہمارے والدین ہم سے ملیں تو ان کے سامنے اپنے بازو، اپنے پر بچھا دیجئے، اپنی آنکھوں کو فرشرا کر دیجئے۔ حضرات محترم، اور پھر اگر ہمیں معاشرے کا کوئی بچہ مل جائے تو اس کو بڑے اچھے اخلاق سے، بڑے خلق سے اس کو سلام کریں، اس کا حال چال پوچھیں، اور یہ معاشرہ تب ہی امن و سکون والا ہوگا جب ہم بڑے چھوٹے کی تمیز کریں گے، امیر غریب کی پہچان کریں گے، اور ہم مساویانہ سلوک کریں گے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، جس بھی عہدے پر فیض ہو، تو جب تک ہم مساویانہ سلوک نہیں کریں گے تو ہمارے اندر وہ خلق عظیم کی رمق بھی نہیں رہ سکتی، اور رمق بھی نہیں باقی رہے گی جب تک ہم یہ تمام معاملات اچھے طریقے سے نہیں نبھائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا فقدان یہ ہے کہ آج ہماری نظری سطح بھی نیچے ہوئی جا رہی ہے، اور ہماری فکری سطح تو بہت نیچے چلی گئی ہے، اور جب تک ہمارے اندر خلق عظیم نہ ہوگا، خندہ پیشانی والا معاملہ نہ ہوگا، ہم جس سے بھی ملیں اچھے طریقے سے ملیں، مسکرا کر ملیں، مسکرا کر ملنا اپنے بھائی سے یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے دوستو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو
تمام دنیا والوں کو، اگر یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، تم اس سے مصافحہ خندہ پیشانی سے کرو۔ اور پھر یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک شعر جو اعلیٰ حضرت نے پڑھا، فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ زندگی چند دن ہے، ہنسو مسکراؤ، جس سے بھی ملو مسکرا کے ملو، چہروں میں مسکراہٹ کو سجا کے رکھو، تبھی جب ہم مسکراہٹ سجائیں گے چہرے پر، پھر دیکھو باہر آتی، پھر دیکھو رون کے آتی۔ حضور خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے دوستوں مسکرایا کرو یار مسکرایا کرو یار، اپنے سنگی نو، تیرے بھائی نو، مسلمان بھائی نو مسکرا کے ملا کرو، میرے دوستوں مسکرایا کرو، خوشیاں ونڈیا کرو یار۔ حضرات محترم، یہ خوشی ہے جو مسلمان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس اگر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، کسی کو کھلانے کے لیے جیب خرچی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس ہمارے پاس اگر ایک مسکراہٹ ہے تو ہم پورے جہان کو فتح کر سکتے ہیں۔ اسی مسکراہٹ سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہی خلق عظیم والا، خندہ پیشانی والا معاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاق نبوی کی پیاری توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔